احمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ سے کل بھی گزارش کی تھی کہ ہم کراچی کے دورے پر ہیں، تو یہاں پر جو احباب سے ملاقات کا سلسلہ ہے، اور ناچیز نے مجھ سے عرض کیا کہ آپ کوئی موضوع بتائیں کہ کس حوالے سے ہم گفتگو کریں۔ تو جیسا کہ ہم اپنی گفتگو میں کل والی میں عرض کر چکے ہیں کہ وہ ایک خاص حالات اور شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم نے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ تو اسی طرح آج انہوں نے ہمیں یہ بات کہی کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے دوست نے ہمارے سے سوال کیا کہ یہ جو وراثت کی تقسیم ہے، کچھ طرح کی بات کر رہے تھے کہ 55 لاکھ روپے ہیں، تو اس کی وراثت کو 4 بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے، ماں باپ ہیں، اس طرح کی تقسیم کے حوالے سے۔ تو اس کے بارے میں تو فقیر نے کہا کہ ناچیز نے کہا کہ آپ بیٹھے ہیں، آپ سے کوئی چلو ہمارا ایک پوڈ کاسٹ طرح کا ایک ماحول بنا لیتے ہیں۔ تو شاید وہ ہمارے ادھر کوئی اس طرح کی سہولت موجود نہیں تھی، اس کی وجہ سے ہم وہ نہیں کر سکے۔ تو انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں کوشش کریں گے کہ پوڈ کاسٹ کی صورتحال کو پیدا کیا جا سکے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو بات کر رہے تھے، تو بعد میں پھر ان سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ بھئی ان کے جن کی بھی وراثت ہم تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ حضرت کب فوت ہوئے، کیا سب؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو فوت ہی نہیں ہوئے، وہ تو زندہ ہیں، ان کے زندہ ہوتے ہوئے ان کی وراثت جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ تو ایک غیر عقلی سی بات ہے، غیر فطری بات ہے، یہ تو بات ہی غلط ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت عامی سا یہ رویہ ہے اور بہت غلط رویہ ہے۔ اس حوالے سے ہمارے احباب، ہمارے دوست، ہمارے معاشرے کے ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ ایک انتہائی اس لا علمی کے شکار ہیں، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہماری جو علاقائی رسوم و رواج ہیں، ہمارے جو موجودہ معاشرتی رویے ہیں، ان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اور باتیں اختیار کر لیتے ہیں، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی مذہب ہے، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے دین میں، قرآن میں، سنت میں کچھ ایسے احکامات ہیں جو ہماری ان ساری تمام باتوں کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے، تو ہمیں اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے۔ تو پھر وہ بھاگتے ہیں مفتیان کرام کے پاس، ان سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ، اور شاید ہمارے جو واعظین، خام واعظین ہیں، ہمارے حضرات جو خطبہ کرام ہیں، ان کی بھی یہ شاید پرائیورٹی میں نہیں ہے کہ وہ عوام کو، لوگوں کو دین کے مسائل، قرآن اور سنت کے مسائل بتائیں۔ ان کو یہ بتائیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کریم نے ہمارے نبی کو کیوں مبعوث فرمایا، اللہ کریم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی تعلیمات دے کے بھیجا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں، اور باقی اس کے بعد 10 سال تک مدینہ منورہ میں کوئی دن چین سے وہ گزارا ہو تو آپ بتائیں۔ تو اتنی ساری تکلیفیں، اتنی ساری اذیتیں، اتنی ساری مشکلات، اتنی ساری پریشانیاں، اتنی تکلیفیں، اتنی مشکلات کس لیے برداشت کی؟ کیا ضرورت تھی آپ کو کہ آپ نے اتنی تکلیفیں برداشت کی؟ کس مقصد کے لیے؟ کون سا وہ عظیم مقصد تھا کہ کائنات کی وہ ہستی جن کو رحمت للعالمین بنا کر اللہ کریم نے بھیجا ہے تمام جہانوں کے لیے، وہ مقدس و محترم ذات پاک، ذات مطہر، وہ کیوں اتنی تکلیفیں برداشت کر؟ اس لیے وہ تکلیفیں اس لیے برداشت کر رہے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ساری جو باتیں جو اللہ کریم کلام الہی کی صورت میں نازل ہو رہی ہیں، یہ اس کے بندوں تک بعین ہی پہنچ جائیں، اور ان کے احکامات، ان کی اطلاقات، ان کے مفہوم اور ان کی صحیح جو تعبیر اور تشریح ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے عملی کردار و عمل سے وہ لوگوں کو کر کے دکھائی۔ تو مقصد تو یہ تھا، تو یہ کسی صاحب کی پرائیورٹی میں ہی شامل۔ بار بار ہمیں وہ بات کرنی پڑتی ہے کہ عوام جو ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں،
ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، ہمارا یہ خطہ پاکستان کلمہ طیبہ ولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، یہ جو ملک ہے، اس کے جو باشندے ہیں، اس کے جو لوگ ہیں، جو ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے پریشان ہو گئے تھے کہ بھائی ہم اپنی مذہبی عبادات، ہم اپنے جو اللہ کریم کے احکامات ہیں ان پر ہم اس آزادی سے عمل نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمیں ان کے ساتھ بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں ایک الگ ملک چاہیے جہاں کھلم کھلا جو ہے وہ اللہ کریم کے احکامات پر عمل کر سکے۔ تو اللہ کریم کے احکامات پر عمل کرنے سے پہلے تو اللہ کریم کے احکامات کا علم حاصل کرنا پڑے گا، ان کو جاننا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں ڈال دیا گیا ہے ان کے سامنے کہ لو جی یہ آپ کے وہ ہیں، کیا ہیں؟ اب یہ آپ خود سوچ لیں بھائی وہ کیا ہیں۔ وہ آپ اسلام کا جو دین ہے اس میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، اس میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، اس میں کوئی شخص اپنے آپ کو منزل من اللہ یا کوئی اس طرح کا وہ نہیں اپنے قرار دے سکتا کہ بس جو میں کہہ دوں گا بس وہی آپ کو عمل کرنا پڑے گا اور آپ پابند ہیں کسی بھی خاص شخص کے، کسی خاص شخصیت کے، کسی خاص موقع فکر کے، کسی خاص فقہ کے، کسی خاص نظریے کے، کہ بس اس کے مطابق ہی آپ کو چلنا پڑے گا۔ اگر آپ نے سر منہ بھی اس فرقے سے، اس مکتبہ فکر سے، اس نظریے سے انحراف کیا تو گویا کہ آپ بہت زیادہ سخت قسم کی طعن و تشنیع اور ایک انتہائی سخت جرم کے مرتکب ہوں گے۔ تو یہ تو رویہ انتہائی غیر فطری رویہ ہے، غیر انسانی رویہ ہے، غیر اخلاقی رویہ ہے، غیر عقلی رویہ ہے، غیر علمی رویہ ہے، غیر دانشورانہ رویہ ہے۔ کہ کیا رویہ ہے کہ بھائی آپ کیوں اس طرح لوگوں کے اور رب کے درمیان آ کر، اگر آپ آ گئے ہیں، پہلے تو آپ ہیں نہیں، چلو آپ مان لیا آپ آ گئے ہیں کہ آپ اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ نے لے لی ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ کتنی نازک اور کتنی بڑی ذمہ داری، کتنی مشکل ذمہ داری ہے، کتنی اہم امانت ہے جو آپ اللہ کی جو ہے امانت اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی ذمہ دار ہے۔ کیا آپ وہ حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا آپ وہ تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ یا آپ صرف کسی اسکول آف تھاٹ کو ہی ریپریزنٹ کرنے کے لیے اپنی تمام مساعی اور اپنا تمام وقت، اپنی تمام محنت، اپنی تمام جد و جہد، اپنا سارا زور لگا رہے ہیں؟ کیا یہ مقصد ہے؟ کیا یہ تعلیم ہے اللہ کی؟ کیا یہ تعلیم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نہیں ہے، یقیناً نہیں۔ تو پھر جب ان کی یہ تعلیم نہیں ہے تو پھر ہم نے یہ کیسے طے کر لیا ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا رویہ کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ دوبارہ ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جائیداد کے بٹوارے کے سلسلے میں جو ہمارا موضوع لیا، پھر انشاءاللہ ہم کبھی کسی وقت ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ یہ جو ہمارا عمومی رویہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے بڑھاپے میں وہ جائیداد کو تقسیم کرتا ہے یا اولاد ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے، یہ کر لو وہ کر لو، تو یہ بھی غلط رویہ ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ بھائی ان کو یہ کہا گیا کہ یہ غیر دینی بات ہے۔ وراثت پیدا ہی جب ہوگی جب وہ شخص مالک جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوگا، اس سے پہلے تو کوئی کسی کا حق ہی نہیں ہے، کسی کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ ہاں ان کا حق اور تقاضا ہے جو اس کی کفالت میں ہیں، جو نابالغ ہیں، جو اس کے زیر کفالت ہیں، وہ اس کے تقاضا کر سکتے ہیں، وہ بھی اس کے نان و نفقے کا تقاضا کر سکتے ہیں، اس کی جائیداد میں، اس کی ملکیت میں، اس کی پراپرٹی میں، اس کے بینک بیلنس میں، اس کی زمین میں کسی قسم کے تصرف کا حق مانگ سکتے ہیں کہ چلو میں آپ کا بیٹا ہوں، بیوی ہوں، بھائی ہوں، کچھ بھی ہو، کوئی بھی رشتہ ہے تو مجھے اپنی اس میں کسی قدر جو ہے وہ شامل و داخل کر لیا جائے۔ لیکن کوئی اپنا حق جتائے کہ میں مالک، آپ جیسے مالک ہیں مجھے بھی مالک بنا دیجیے، تو یہ غیر اخلاقی ہے، غیر قانونی ہے، غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے، غیر قرآنی ہے۔ تو قرآن حکیم کے احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔